بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نمرود کے انجام کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ایک ضعیف مخلوق کے ذریعے سے انجام تک پہنچایا۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ایک ایسے بدبخت بادشاہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بدبخت بادشاہ گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور بادشاہت کے نشے نے مغرور بنا دیا، اور وہ خود کو خدا کہلوانے لگے، خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کائنات کا حقیقی مالک ہے اور جو وحدہ لا شریک ہے، اس نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ان کو ایسے عبرتناک موت دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان جھوٹے خداؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک نام نمرود کا بھی ہے۔ پیارے دوستو، نمرود شہر بابل کا حاکم تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا نام نمرود بن کنعان بن کوس بن سام بن نوح تھا۔ دنیا میں صرف 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، جن میں سے 2 بادشاہ ایسے تھے جو مسلمان تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے، اور 2 کافر حکمران ایسے تھے جنہوں نے پورے روئے زمین پر حکمرانی کی۔ ان میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے پوری دنیا پر 400 سال تک حکومت کی۔ یہ بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اور اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس نمرودی دور کے اندر شرک اس طرح پھیلا ہوا تھا، تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اور ادھر نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ یہ خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اس بدبخت قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے، اور بتوں کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرودی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن نمرودی قوم ایسی بدبخت قوم تھی کہ اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی، اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس مقام پر گئے جہاں پر ان کے تمام بت پڑے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو چپکے سے توڑ دیا اور اس کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ نمرودی جب اپنی عبادت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے تمام خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی چونکہ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کی بجائے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے کہا۔ چنانچہ تمام نمرودیوں کی یہ بات سن کر نمرود نے حکم جاری کیا کہ ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ لہٰذا نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کئی دنوں تک بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس میں آگ جلائی گئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اس وقت تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں میں تھا، اور اس سے جیسے سکون مجھے پہلے کبھی حاصل نہ ہوا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرودیوں کے ایک بار پھر حق کی دعوت دینے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بارہا سمجھایا اور اپنے کفر و شرک سے باز آنے کا کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا صاف انکار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک قیدی کو نمرود نے آزاد کر دیا اور ایک کو پھانسی لگا دی۔ اور اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو کہ یہ کون سا مشکل کام ہے، میں نے ایک کو زندگی دی اور ایک کو موت۔ اس طرح نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی باطل دلیلیں پیش کرنے لگا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ حقیقی خدا وہ ہے، بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بدبخت نمرود کی عقل کے مطابق کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود پوری قوم کے آگے ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کے اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود بدبخت نے یہ بات کی تو حضرت جبریل علیہ السلام فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دی گئی۔ اس طرح اس دوران نمرود نے تمام مشرق و مغرب کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح نمرود نے جب جنگ کی مکمل تیاری کر لی اور اپنی تمام فوج کو اکٹھا کر لیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ چنانچہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان مچھروں کے اندر سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مچھروں کی فوج کو نمرودی فوج کے اوپر مسلط کر دیا تو یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اس دوران ایک لنگڑا مچھر نمرود کے محل میں داخل ہوا تو نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس مخلوق نے تمام فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔
चुनांचे इसी गुफ्तगू के दौरान वो लंगड़ा मच्छर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नमरूद के नाक में दाखिल हो गया और नमरूद के दिमाग को चाटने लगा। जब वो मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटता तो इससे नमरूद को इतनी तकलीफ होती कि नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारता और अपना जूता अपने सर पर मारता और लोगों को कहता कि मेरे सर पर जूता मारो। तो कुछ देर वो मच्छर आराम करता और इसको तंग ना करता, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सुकून मिलता। लेकिन कुछ देर के बाद वैसे ही तकलीफ महसूस होना शुरू हो जाती। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक हकीर और लंगड़े मच्छर से नमरूद को सजा दी। ये तकलीफ की वजह से अपने सर को सलाखों और दीवारों पर मारता पीटता, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को इबरतनाक मौत दी। और वो नमरूद जो खुदाई का दावादार था, वो नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारते मारते हलाक हो गया। इस कदर दर्दनाक मौत देकर अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही वहदहू ला शरीक ज़ात है। इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को ललकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला किसी हकीर मखलूक के ज़रिए से इसको इबरत का निशान बनाता है। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।